بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے استاد، ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ہمارے بچوں کے بارے میں ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک پرانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے لمبی چھٹی پر جانا پڑا، تو ایک نئے استاد کو اس کلاس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا، تو اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے دوسرے طلبہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ استاد کو اس بلا سبب ہنسی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے یہ بات محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے ہنسنے کی۔ طلبہ کی نظروں، حرکات اور رویے کو پیچھے کرتے ہوئے آخرکار استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب علم دوسرے طلبہ کی نظروں میں نکما اور موٹے دماغ کا ہے۔ ہنسی نے اس بات پر آئی تھی کہ استاد نے سوال بھی پوچھا تو کس پاگل سے پوچھا۔ اب جیسے ہی چھٹی ہوئی، سارے طلبہ کلاس سے باہر جانے لگے، تو استاد نے کسی بہانے اس بچے کو روک لیا جس پر دوسرے طلبہ ہنس رہے تھے، اور اس بچے کے ساتھ بڑی حوصلہ افزا باتیں کی اور اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیا۔ اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ کل اچھی طرح یاد کر کے آنا، یہ بات دوسرے طلبہ کو بالکل پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ دوسرے دن جب استاد کمرے میں داخل ہوئے تو تختہ سیاہ پر وہی شعر لکھ کر بچوں کو سمجھایا اور پھر وہ شعر مٹا دیا، اور بچوں سے پوچھا کہ اگر یہ شعر کسی کو یاد ہو گیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس بچے کی جس کا مذاق اڑایا گیا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ استاد نے اس بچے کو کہا، اگر تمہیں شعر یاد ہو گیا ہے تو سناؤ۔ لڑکے نے چونکہ گھر سے تیاری کی ہوئی تھی، اس نے بلا جھجک شعر سنا دیا۔ اب کلاس کے باقی لڑکے حیرت و استعجاب سے سیدھے پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ استاد نے اس بچے کی دل کھول کر تعریف کی اور باقی کلاس کے لڑکوں کو کہا اس کے لیے خوب تالیاں بجائیں۔ اب وقفے سے استاد اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتا۔ مختلف طریقوں سے ایسا کئی بار ہوا۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجواتا تاکہ لڑکے کا حوصلہ بڑھے۔ آہستہ آہستہ دوسرے طلبہ کا سلوک اور رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا، اور اس طالب علم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو نکمے کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا۔ وہ نہ صرف پر اعتماد ہوا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آنے لگا۔ اس نے امتحانات میں خوب محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعتوں میں اور محنت کی اور یونیورسٹی تک جا پہنچا، اور آج کل وہی لڑکا پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک اخبار میں چھپنے والا قصہ ہے جس میں ایک شخص ایک شعر کو اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے، جو کہ ایک شفیق اور مہربان استاد نے چپکے سے یاد کرنے کے لیے لکھ کر دیا تھا۔ یاد رکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑھ کر کمزوروں اور لاچاروں کو تھامتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو شعور احساس کو سمجھتے ہیں، رکاوٹ ہو تو دور کر دیتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ ہر وقت تانا زنی کرنے والے، دوسروں کی مشکلات میں اضافہ کرنے والے، دوسروں کے حوصلوں کو توڑنے والے، حوصلوں کو پست کرنے والے، ہر وقت شکوے شکایتیں کرنے والے، نصیبوں اور تقدیروں کا رونے والے۔ ناظرین، آپ معلم ہیں یا والد ہیں یا والدہ ہیں یا قائد ہیں یا ایک عام شہری ہیں، معاشرے میں اپنا کردار پہلی قسم کے لوگوں والا ادا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔